السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت اہم معاشرتی ٹاپک کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے ایک بہت اہم بات جس کی طرف آج کل کے پیرنٹس اور ماں باپ بہت زیادہ کم توجہ دے پا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو وقت دینا اور کوالٹی ٹائم دینا، اچھے طریقے سے ان کو وقت دینا۔ دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے کہ اپنے بچے کو اسکول بھیج دیا، مدرسہ بھیج دیا، ٹیوشن لگا دیا، تینوں جگہ کی فیس پے کر دی، تو اب ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کا حق مکمل ادا کر دیا۔ نہ بابا نہ، بالکل نہیں۔ سب سے اہم چیز بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ان تین چیزوں کے علاوہ سب سے زیادہ بنیادی چیز گھر کا مدرسہ ہے، یعنی ماں باپ کا روزانہ اپنے بچوں کو آدھا گھنٹہ تعلیم و تربیت کے نام پر لے کر بیٹھنا، ان کا تعلیمی جائزہ لینا کہ ہمارے بچے جن اسکولز میں جا رہے ہیں وہاں وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایجوکیشن کے نام پر ہمارے ان بچوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہو، ان کے عقیدے کو لوٹنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہو اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو، ہم اس سے بالکل غافل ہو۔ تو اسکول میں بچے نے کیا پڑھا ہے، کیا اس کی اسکول میں ایکٹیویٹیز ہیں، دن بھر کے اس کے کیا شیڈیول ہیں، اسکول میں کیا ہوتا ہے، مدرسے میں کون سا پارہ چل رہا ہے، کتنے وقت سے ہمارا بچہ مدرسے جا رہا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے، اللہ کے واسطے اپنی نسل پر رحم کیجئے اور ٹائم دیجئے، لیجئے نہیں۔ ٹائم دینا الگ چیز ہے، ٹائم لینا الگ چیز ہے۔ ہم اس بات کو ایک مثال کے ساتھ ایکسپلین کریں گے کہ مثلا ہم کسی مجلس میں آپ سے بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، اب ہم نے یہ اعلان کیا کہ فلاں صاحب مجلس کے بعد آپ ہمیں ملیے، ہمیں آپ سے کچھ اسپیشل وشے پر بات کرنی ہے۔ اور بعد میں جب وہ ملے تو ہم نے کہا دیکھو جو بزنس آپ کر رہے ہیں ہمیں بھی وہ کرنا ہے، تو آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، کچھ معلومات لینی ہے، اور 10-15 منٹ ان سے بات چیت ہوئی، سوال جواب ہوئے، انہوں نے بہت اچھی معلومات ہمیں فراہم کی۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ وقت یہاں پر کس نے کس کو دیا؟ ہم نے ان کو وقت نہیں دیا، انہوں نے ہم کو وقت دیا۔ تو اسی طرح آج کے دور میں ماں باپ اپنے بچے کو وقت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ بچے اپنے ابا کو مثال کے طور پر وقت دے رہے ہیں۔ ہماری بات چیت کیسے ہوتی ہے؟ بیٹا تیرے کو بولا تھا وہ پیمنٹ لانے کا، اس کا کیا ہوا؟ وہ مال پہنچانے کے لیے بولا تھا، اس کا کیا ہوا؟ وہ لائٹ بل بھرنے کا بولا، اس کا کچھ ہوا؟ اچھا تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے چل، اب میری نگاہ سے اوجھل ہو جا، دفع ہو جا، بس اب زیادہ پریشان مت کر، جا تو چلا جا۔ اس طرح ٹائم دے رہے ہیں۔ تو یہ ٹائم دینا نہیں ہوا، یہ اس کا ٹائم لینا ہوا۔ ٹائم دینا اس کو کہا جائے گا جبکہ اس کے ایجنڈے پر بات کی جائے گی، اس کی ضروریات پر بات کی جائے گی۔ آج ماں باپ ہونے کے باوجود گھر میں بچے اپنے آپ کو یتیم کی طرح کیوں فیل کر رہے ہیں؟ ابا الگ موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اماں جان موبائل پر الگ گیم کھیل رہی ہے، ماں باپ ہیں لیکن بچے یتیم و بے سہارا پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ بھی موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیجئے، ان کے ایجنڈے پر بات کیجئے۔ اور ایک بات آج کل آپ کامن دیکھ سکتے ہیں کہ بچے اپنی پرائیویٹ باتیں، اپنی خواہشات، اپنے جذبات اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، اپنے اسکول ٹیچرز کو بتائیں گے، اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کریں گے، لیکن اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتے ہیں۔ کیوں؟
کہ ان باتوں کو وہاں بتانے میں وہ اپنے آپ کو انسیکیور، غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو بتانے سے معاملہ بگڑ جائے گا، مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، مسئلہ الٹا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات ماں باپ کی یہ بہت اہم ترین ذمہ داری کہ بچہ ذرا سا میچیور ہونا شروع ہو جائے، سنجیدہ ہونا شروع ہو جائے، تو سب سے پہلا کام کہ اپنے بچوں کو یہ احساس جگا دو، ان کے دل دماغ میں یہ بات اتار دو کہ پیارے بچوں، اس دنیا میں آپ کا سب سے زیادہ ہمدرد، مہربان، شفیق اور مشفق اگر کوئی ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ ہم جو تمہارے خیر خواہی کریں گے وہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اس طرح ان کو بتانے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ دوسروں کو جا کر بتا رہے ہیں، ماں باپ سے راز کی باتیں چھپا رہے ہیں۔ تو ان کے ایجنڈے پر بات کیجئے، کوالٹی ٹائم دیجئے اور مخلص ہو کر بات کیجئے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بات بھی ہو رہی ہے اور فون پہ بھی لگے ہوئے ہیں، فون پر بھی بات چل رہی ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ باس ہمارا سامنے ہو اور کال آ جائے تو ہم ریسیو نہیں کرتے ہیں؟ بڑا مرغا اور بڑا کسٹمر بیٹھا ہو، کال آ جائے تو ہم نہیں اٹھائیں گے، بہت ایمرجنسی ہوگا بولیں گے بعد میں بات کرنا، میں کلائنٹ کے ساتھ بیزی ہوں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہت خاص ٹائم لے کر بیٹھے ہیں، اس میں الا بلا کے فون اٹینڈ کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو کوالٹی ٹائم دیجئے، مخلص ہو کر بات کیجئے، اور ہماری لینگویج، ہمارا اسٹائل، ہمارا والیوم بڑا مشفقانہ ہونا چاہیے۔ حاکمانہ انداز کے ساتھ اپنی اولاد سے بات نہ کریں، ورنہ اس کا نقصان بڑا خطرناک ہوگا۔ اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آج کے دور میں اپنے بچوں کا دوست بن کر، مہربان دوست بن کر ان کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارا اسٹائل، ہماری لینگویج، ہمارا ٹون تو اتنا کڑک ہوتا ہے کہ آخر میں اس کو تھوڑی دیر اگر بیٹھ بھی گئے، چل ٹھیک ہے ابھی میں بہت تھک گیا، کل پھر بیٹھیں گے، تو یقین جانیے وہ بچہ اندر سے یہ دعا کرے گا، یا اللہ، یہ جو کہا ہے نا کہ کل بیٹھیں گے، یا اللہ یہ کل کبھی نہ آئے اور آج ہی آج رہے، اس کھڑوس کے ساتھ مجھے نہ بیٹھنا پڑے، اس سخت مزاج کے ساتھ مجھے نہ بیٹھنا پڑے، یا اللہ یہ آج ہی آج رہے، کل کبھی نہ آئے۔ تو اندر سے بچے کی پھر یہ تمنا ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس صحابہ اپنے پرسنلی پرابلمز لے کر بھی آیا کرتے تھے کہ ان کو یقین تھا کہ ہمیں جو شفقت اور ہمدردی اور مسئلے کا حل دربار رسالت مآب علیہ السلام میں جس شفقت کے ساتھ، جس ہمدردی کے ساتھ ہمارے مسئلے کا حل جتنا یہاں سے ملے گا وہ کہیں سے نہیں مل سکتا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں اور اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، اور ذرا یہ بات سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، مسلمان کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی پریبھاشا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ہمیں بتایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان، بلکہ ہر انسان اس کی مضرتوں اور اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے۔ میری زبان سے، میری ذات سے میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں تو میں صحیح معنی میں مسلمان ہوں۔ اب ذرا غور فرمائیں اور دل کے کانوں سے اس بات کو سنیں کہ میری ذات سے دوسرا مسلمان یا دوسرے لوگ تو کیا محفوظ رہتے، میری ذات سے تو، میری زبان سے تو میرے بیوی بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، تو پھر میں کیسا مسلمان ہو سکتا ہوں؟ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ یا اللہ آپ ہماری تربیت فرما دیجئے۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تمام تر تعریف اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی تربیت کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہم خود محتاج تربیت ہے، آپ بہترین تربیت کرنے والے ہیں، ہماری بھی تربیت فرما دیجئے، ہمارے نسلوں کی بھی تربیت فرما دیجئے، اور ہم سب کے ایمان، اسلام، عقائد کی حفاظت فرما دیجئے، اور باطنی خارجی فتنوں سے جو ہمارے ایمان پر حملہ آور ہو رہے ہیں یا اللہ اس سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ تو پیغام یہی ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیجئے، اللہ کا واسطہ ہے
اپنی نسلوں پر رحم کیجئے۔ آج ہم جتنا ٹائم اپنے موبائل کو دے رہے ہیں، اپنی سگی اولاد کو اتنا ٹائم نہیں دے رہے۔ اپنی اولادوں کے ساتھ یہ سراسر ظلم اور ناانصافی ہم کر رہے ہیں، اس کا جواب کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر ہمیں دینا پڑے گا۔ اس کو آپ سیریس لیں اور اپنی اولاد کو مشفقانہ انداز میں ٹائم دینا شروع کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کا اکرام اور اپنے چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی کرنے کا معاملہ فرمائے، ایسی توفیق ارزانی فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔